السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ اپنی خواہشوں اور اپنے والدین کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے محنتوں میں مصروف ہوں گے۔ آج آپ کے اردو کے سفر کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں محمد راشد سعیدی ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنے نصاب میں آگے بڑھنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بنیادی چیزیں جو کہ آپ کے سلیبس اور اردو ادب سے متعلق ہیں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اس سے آشنا کر دیا جائے۔ دیکھیں، آپ کا جو نصاب ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ زبان اور دوسرا حصہ ادب۔ لیکن اگر ہم اس ادب کے حصے یعنی آپ کی نصابی کتاب کی بھی بات کریں تو یہ بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کتاب کھولتے ہیں 9th سے لے کر آپ کے 2nd ایئر تک تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک حصہ آپ کا حصہ نثر ہوتا ہے اور دوسرا حصہ نظم ہوتا ہے، اور حصہ نظم بھی آگے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حصہ نظم اور حصہ غزل۔ تو کیا فرق ہے آج ہم دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر حصہ نظم اور نثر میں کیا فرق ہے، نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ نظم کیا ہوتی ہے، اس کی مزید کتنی اقسام ہے، اور ہمارا ان سے ہمارے سلیبس سے متعلق کس قسم کا کس نوعیت کا تعلق ہے۔ اچھا دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو حصہ نثر کو حصہ نظم سے الگ کرتی ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ان کے درمیان میں تفاوت اور فرق ثابت کرتی ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر نثر اور نظم میں میں کوشش کروں گا کہ جو میری ذہنی سطح ہے وہ سال دوم کے طالب علموں تک محدود رہے۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ انٹرمیڈیٹ کے لیول تک ہی بات کروں میں، اور اس کو سمجھانے کے لیے چاہے مجھے بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے۔ دیکھیں، ایک تعریف کی جاتی ہے کہ کلام موضوع نظم ہے اور کلام غیر موضوع نثر ہے، یعنی موضوع اور غیر موضوع کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا چیزیں ہیں۔ دراصل یہ جو موضوع آتی ہے یہ وزن سے ہے کہ جس کلام میں، یعنی کلام وہ جو کچھ کہا جائے، لکھا جائے، بولا جائے، وہ سارا کلام ہے۔ اور اگر ہم کلام کی بات کریں تو نثر بھی کلام ہے، نظم بھی کلام ہے، تو جس میں وزن ہوگا وہ شاعری ہوگی اور جس میں وزن نہیں ہوگا وہ نثر ہوگی۔ اچھا بھئی، یہ وزن کیا چیز ہے، وزن کیا بلا ہے؟ تو بھئی ایک جس طریقے سے آپ علم نحو نثر کے علوم کا احاطہ کرتا ہے، نثر کا احاطہ کرتا ہے علم نحو، تو اسی طریقے سے علم عروض شاعری کے علوم کا احاطہ کرتا ہے، شاعری کے علم کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں تو پھر عروض میں کیا ہے، عروض میں وہی اوزان ہیں، وزن ہیں، جنہیں بحریں کہا جاتا ہے، انگلش میں میٹر کہتے ہیں جنہیں، کہ جو شاعری کو، کسی بھی کلام کو شاعری کے درجے پر لے جاتے ہیں، وہ وزن ہے، وہ بحر ہے۔ وہی چیز نثر سے شاعری کو ممیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر نثر، تو ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں نحو کے اصولوں کا، کہ بھئی جو ہم بول رہے ہیں تو اس میں فاعل کی جگہ کون سی ہے، اچھا بھئی مفعول کہاں پہ آئے گا، اس میں فعل کیا ہے، معاون فعل کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بھئی صرف کے اصولوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ تذکیر و تانیث اور واحد جمع کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جملے کو کس طرح موڑا ہے۔ تو یہ تو تمام نظام ہے جو کہ آپ بچپن سے لے کر اب تک پڑھتے آئے ہیں، وہ گرامر، وہ سارے کا سر آپ نے صرف و نحو پڑھا ہے۔ لیکن جب شاعری کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ نحو سے آگے نکل کر عروض میں آ جاتا ہے، کہ جب ہم لکھتے ہیں، جب ہم شاعری کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو پھر ہم بحروں میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوزان میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے سے مزید ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ایک نظام ہے، اور ایک یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پیور میتھمیٹیکل نظام ہے۔ جو عروض ہے یہ ریاضیاتی اصولوں کے تحت چلتا ہے۔ اس میں جو ساکنات اور حرکات ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کا توازن برقرار رکھتے ہوئے شاعری کی جاتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے جو نثر کو نظم سے ممیز کرتے ہیں۔ بات مختصر سی اور بات ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بھئی نثر کے حصے کے بعد تو وہ حصہ بھی بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ اب نظم تو تمام شاعری کو کہتے ہیں، یعنی منظوم کلام شاعری کہلاتا ہے۔ اب وہ شاعری بھی دو حصوں میں مشتمل ہے، تو نظم کیا ہے بھی، غزل کیا ہے، اور بھئی جو غزل ہے وہ نظم بھی تو ہوتی ہے کیونکہ وہ شاعری ہے، تو پھر اس عام نظم سے کس طریقے سے مختلف ہے۔ تو اب بھئی ہماری اصطلاح بھی بدل گئی کہ جب ہم نظم کی بات کریں گے تو بھئی مجموعی شاعری کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ایک خاص پیٹرن، ایک خاص سلیقے طریقے سے لکھی گئی شاعری کی بات کر رہے ہوں گے، جو کہ غزل سے مختلف ہے۔
اب غزل پہ تو جب ہم پڑھانا شروع کریں گے تو اس پہ ایک مبسوط گفتگو ہوگی، مربوط گفتگو، اور اس پہ ہم تفصیل سے لکھیں گے کہ کیا چیز غزل کو غزل بناتی ہے، غزل کے موضوعات کیا ہیں، اس کی فارمیٹ کیا ہے. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے جو کہ نظم اور غزل کو الگ کرتی ہے. آپ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اپنی شاعری کی، اپنی ادب کی کتاب کھولیں گے سرمایہ اردو، تو اس میں آپ شاعری کے حصے میں جائیں گے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ جو چیزیں بے عنوان ہیں وہ غزل کہلاتی ہیں، اور جن کا عنوان ہے وہ نظم کہلاتی ہے. یعنی وہ شاعری جو کسی عنوان کی پابند ہے وہ نظم ہے، اور وہ شاعری جس کے اوپر عنوان درج نہیں ہے، یعنی غزل اور نظم کی ایک پہچان تو یہ ہوگی، عنوان اور بے عنوان کی. اب آتے ہیں بھائی غزل کی ہم بات کریں گے کہ اس میں بھائی کیا ہوتے ہیں، مطلب مصرے کس ترتیب سے آتے ہیں، کیا اس میں ایک ہی بحر کام کر رہی ہوتی ہے، اچھا کہ وہ کافی ردیف کیا ہوتا ہے، اچھا اس میں تخلص کیا ہوتا ہے، مطلب مقطع کیا ہوتا ہے. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں نظم کی. اچھا بنیادی طور پر جو نظم کو بھی دو حصوں میں، دو اصناف میں، دو شکلوں مطلب اس کے تحت تقسیم کیا جاتا ہے. ایک نظم کو اس کے موضوع کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. دوسرا اس کو اس کی جو حیت ہے، فارمیٹ ہے، شکل ہے، اس کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی بنیادی طور پر نظمیں دو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ایک موضوعات کے حوالے سے تقسیم کی گئی نظمیں، اور دوسرا اپنی شکل اور حیت، فارمیٹ کے حوالے سے تقسیم کی گئی نظمیں. دیکھیں مثال کے طور پر آپ شروع سے اب تک جو بھی آپ نے اردو کی کتاب پڑھی ہوگی تو آپ کے پاس ایک نظم ہوگی، یعنی آپ کی ہر کتاب حمد سے شروع ہوتی ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد نعت آتی ہوگی. تو یہ دونوں نظمیں موضوعی نظمیں ہیں، یعنی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے، ایسی نظم جس میں اللہ کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. دیکھیں یہ ہوگی اس کی موضوعاتی تقسیم. یعنی اسی طریقے سے آپ اگر بات کرتے ہیں حمد ہو گئی، نعت ہو گئی. اب دیکھیں کہ جب آپ کسی مذہبی بزرگ ہستی کی تعریف کرتے ہیں تو بھائی وہ منقبت کہلاتی ہے. اگر دنیا دار کی کرتے ہیں، کسی خاص فارمیٹ کے اندر اسے قصیدہ کہتے ہیں. مرے ہوئے کی جب باتیں کرتے ہیں، فوت شدگان کی، تو بھائی وہ نوحہ کہلاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ تقسیم ہے آپ کے ہاں. اسی طریقے سے کسی کی برائی کرتے ہیں تو بھائی حجو کہلاتی ہے. تو یہ پوری ایک بہت سی قسمیں ہیں جو کہ فی الحال آپ کو بتانا اس وقت مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آپ اسی میں الجھ کے رہ جائیں گے، لیکن بنیادی قسمیں یہ ہیں. مرثیہ ہے، یعنی جب ہم ویسے تو فوت شدگان کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن شہدائے کربلا کے حوالے سے جو نظمیں ہیں انہیں مرثیہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ تو ہوگی اس کی موضوعاتی تقسیم. اس میں بھی کچھ چیزوں کے اندر جیسے قصیدہ اور بھی چیزیں ہیں تو اس میں بھی شکل کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ جو اگر ہم فارمیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے یہاں مثنوی آتی ہے. مثنوی بھی نظم ہے، طویل نظم بھی ہوتی ہے، باقاعدہ قصے اس میں کہے گئے ہیں کہ وہ اس میں ایک جو شعر ہوتا ہے وہ دو ہم قافیہ مصرع ہوتا ہے، دوسرا اس طریقے سے بدلتا رہتا ہے. تو ایک ہی وزن ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، وہ مثنوی کہلاتی ہے. اچھا اسی طریقے سے فارمیٹ کی بات کریں تو بھئی آپ مثلث جو مخمس پڑھتے ہوں گے، مسدس ہے، مسمن ہے، اشرا آج کل باقاعدہ نظمیں آ رہی ہیں. تو یہ ساری کیا ہیں، یہ فارمیٹ کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے. اب مثال کے طور پر ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوگا اسے مسدس کہتے ہیں. مسدس حالی بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو یہ اس کی تقسیم ہو گئی. یعنی آج ہم نے چیزوں کو کچھ اس انداز سے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کی موضوعات اور شکل کے لحاظ سے نظم کی دو قسمیں آ گئیں. کون سی دو قسمیں؟ ایک موضوع کے لحاظ سے اور دوسرا شکل کے لحاظ سے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم موضوعات کی بات کرتے تو حمد، نعت، منقبت، مرثیہ، نوحہ، قصیدہ، اور اسی طریقے سے ہم نے حجو دیکھی. ہمارے یہاں ریفتی آ جاتی ہے، بہت سی قسمیں آ جاتی ہیں. تو یہ بھی موضوعات کے لحاظ سے ہیں. اب دیکھیں جب اب بات کر رہے تھے اس کی کہ حیت کے لحاظ سے، تو حیت میں ہم نے مثنوی دیکھی، قصیدہ بھی حیت میں بھی آ جاتا ہے، اس کے ایک فارمیٹ ہوتا ہے. ہم نے مخمس کی بات کی، ہم نے مسمن کی بات کی، مثلث کی بات کی. یہ تمام چیزیں جو حیت پر، اور اگر اسی حوالے سے تقسیم کو دیکھا جائے تو آپ کی جو غزل ہے وہ بھی ایک نظم کی حیاتی قسم ہے. اس کی شکل ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ اسے غزل بنا دیتی ہے. وہ شکل، وہ عنوان کا نہ ہونا بھی شکل میں آ جاتا ہے.
اور وہ غزل کی جو آپ کے پہلے بھئی آپ جو شعر ہوگا وہ قافیہ مطلع ہوگا، مطلع کون سا جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے، پھر اس کے بعد جو بھی عام شعر ہوگا اس کا دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوگا، اور جو بھئی مقطع ہوگا آخری شعر ہوگا تو بھئی اس میں تخلص کا ہونا لازم ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ بھی ایک خاص حیت ہے، اور بھی قسمیں ہیں اور بھی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر ہائیکو ہمارے یہاں ایک نظم آئی، وہ صرف 3 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی تھی ہائیکو۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ ہائیکو ایک خاص بچہ نے لکھا گیا، اور ہمارے یہاں وہ جو ہم پڑھیں گے سلیبس میں بھی شاید پڑھیں گے، جنہوں نے ہماری نعت لکھی ہے انہوں نے ایک خاص نام دیا، انہوں نے ہائیکو نہیں لکھے بلکہ انہوں نے ان اعطیناک الکوثر جو سورہ کوثر ہے اس کے وزن پر کوثریہ نظمیں لکھی، یعنی کوثریہ۔ انہوں نے خاص فارمیٹ کو ان کا میرے ذہن میں اس وقت نام کہیں بھول رہا ہے ان کا، جنہیں صلو علیہ وآلہ کی کتاب لکھی ہے، تو خیر ہم پڑھیں گے، ہمارے سامنے اس وقت میری کتاب موجود نہیں ہے، چیزیں آ جائیں گی ہمارے سامنے۔ تو یہ جی حفیظ طائب مطلب انہوں نے کوثریہ کے نام سے، ویسے تو انہوں نے بھی نعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن انہوں نے نعت میں خاص جو انہوں نے ایک حیت دریافت کی وہ کوثریہ، یعنی وہ ہائیکو کی طرح 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن تجربات وہ ہیں۔ اب ہم اپنے حصہ نظم کو پڑھتے ہوئے کہ جو نظم پڑھیں گے اس کے ایک تو موضوع بھی متعین کرتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حیت کو بھی وضاحت ہم کرتے جائیں گے۔ تو آج کو اس مختصر لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نثر نظم سے مختلف ہے، کہ نثر کلام غیر موزوں ہے اور نظم کلام موزوں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے، کہ بے عنوان نظم غزل ہوتی ہے اور با عنوان نظم کہلاتی ہے، شاعری با عنوان شاعری نظم کہلاتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھئی اس کے بھی حصے ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے کہ نظم کو موضوعاتی انداز میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی حیت فارمیٹ کی شکل میں بھی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ایک نظم کے حوالے سے ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جب آپ نظم کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے کسی بھی چیز کا عنوان دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عنوان کے تحت جو بھی تحریر آئے گی وہ اس عنوان کی پابند ہوگی، اس کا موضوع اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور نظم کے حوالے سے بات کریں، غزل کے حوالے سے، تو جس کا عنوان ہی نہیں ہے تو ہم اسے قید تھوڑی کر سکتے ہیں، تو اس کے جو غزل کے امکانات ہیں، اس کے موضوعات ہیں، تو وہ بھی بے عنوان ہونے کی وجہ سے بہت مختلف ہیں، متنوع ہیں، اور نظم اپنے عنوان کی پابند ہوتی ہے۔ جو بھی نظمیں ہوں گی، آپ آج کل خیر جب ہم جدید نظم کی بات کریں گے، معاصر نظم، وہ تو خیر اپنے عنوان سے فرار حاصل کر سکتی ہے، لیکن جس نظم کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، جو کہ آپ کی فکری اور عقلی سطح کے مطابق ہے، تو وہ پابند ہوتی ہیں اس عنوان کے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے خدا حافظ اور شکریہ۔